باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 33واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 8 ربیع الثانی یا 24 ربیع الاول 232 ہجرہ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت بنی عباس کے 15ویں خلیفہ معتمد عباسی کے زمانہ خلافت میں 260 ہجری میں سامرہ میں واقع ہوئی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ کی زیارت گاہ عراق کے مشہور شہر سامرہ میں واقع ہے، جہاں پر لاکھوں زائرین دنیا کے طول و عرض سے آتے ہیں اور اپنے امام کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ کی امامت و ولایت کا زمانہ 6 سال یعنی 254 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک محیط ہے۔ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ قید و بند، نظر بندی اور جلا وطنی میں گزرا اور آخر میں آپ کو معتمد عباسی کے حکم پر زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یوں آپ کی پوری زندگی مشکلات و مصائب کا شکار رہی۔ خراسانی نے اپنی مشہور کتاب منتخب میں لکھا ہے، صحیح قول یہی ہے کہ آپ کا قاتل معتمد عباسی تھا۔ اسی طرح مشہور محقق کف امی نے اپنی کتاب جدول مصباح کے حاشیہ میں اور ملا صالح نے شرح کافی میں شیخ صدوق علیہ رحمت سے نقل کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو معتمد نے قتل کیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 3 رجب 254 ہجری میں عہدہ امامت پر عملی طور پر متمکن ہوئے۔ آپ کی امامت کا آغاز المعتز کی خلافت و ریاست کے زمانے میں ہوا، جو بنو عباس کا 13واں خلیفہ تھا۔ اس کی حکومت 2 شعبان 255 ہجری تک قائم رہی۔ اس کے بعد رجب کے آخر میں 255 ہجری کو مہتدی باللہ مسند خلافت پر بیٹھا اور اس کی حکومت 16 رجب 256 ہجری تک قائم رہی۔ اس کے بعد معتمد خلافت پر قابض ہوا، جو بنو عباس کا 15واں خلیفہ تھا۔ اس کی خلافت و امارت ماہ رجب 256 سے لے کر 279 ہجری تک یعنی 23 سال کے طویل عرصہ پر محیط ہے۔ لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت و ولایت 3 طاغوتوں کی حکومتوں کے ساتھ مصروف رہی۔ آپ کی امامت کا زیادہ عرصہ تقریباً 6 سالوں میں سے 4 سال خلیفہ معتمد عباسی کے زمانے خلافت میں گزرا۔ امام علیہ السلام نے ان 3 متذکرہ طاغوتوں کے زمانے میں ہر نوع کے مصائب و آلام دیکھے اور آپ کو طرح طرح کے مصائب جھیلنے پڑے۔ آپ کی زندگی دکھوں، غموں، قید و بند کی زنجیروں اور جلا وطنی سے عبارت ہے۔ ذیل میں ان مصائب کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ قارئین کو معلوم ہو سکے کہ ان کے مظلوم امام پر کتنے ظلم ہوئے۔ سید بن طاؤس کا بیان ہے، ان تینوں بادشاہوں کا پروگرام تھا کہ وہ امام علیہ السلام کو قتل کریں، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ آپ کے صلب سے امام مہدی علیہ السلام متولد ہوں گے اور ان ظالموں، جابروں، سرکشوں اور طاغوتوں کی بیخ کنی کریں گے اور ان کے ایوان اقتدار کے کنگرے ہلا دیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اس اساس پر امام حسن عسکری علیہ السلام کو کئی دفعہ قید خانوں میں بسلاسل کیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے خلاف نفرت کا اظہار کیا اور وہ جلدی ہی اپنے انجام کار کو پہنچے۔ مشہور عالم ربانی حضرت علامہ سید محسن امین نے لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بنو عباس کے سرکش خلیفہ المعتز کے دور خلافت میں چند ماہ گزارے۔ پھر آپ کی 11 ماہ اور 28 دن خلیفہ مہتدی کے دور خلافت میں مدبھیڑ ہوئی اور آخر میں 5 سال معتمد عباسی کے زمانہ اقتدار میں گزرے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے 23 سال اور چند ماہ اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ سامرہ میں گزارے اور اپنے والد کی شہادت کے بعد آپ نے تقریباً 6 سال سامرہ میں گزارے۔ جب آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام جلا وطن ہوئے تو اس وقت آپ کے بچپن کا زمانہ تھا۔
آپ اپنے والد کے ہمراہ سامرہ میں تھے اور وہ متوکل عباسی کی حکومت تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی احتمال ظاہر کیا ہے کہ آپ سامرہ میں پیدا ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی پوری زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار رہے۔ آپ کے زمانہ جلاوطنی زیر نظری اور اسیری میں گزرا اور آپ کی زندگی کا زیادہ تر عرصہ قید خانہ میں گزرا۔ الموتز نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو طالبیوں کے ہمراہ زندان میں قید کر دیا۔ داؤد بن قاسم کا کہنا ہے کہ ہم جیل کی اندھیری کوٹھڑی میں قید تھے۔ ہمارا نگہبان صالح بن وسیف تھا۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان میں اسیر کر دیا۔ قید خانہ میں ایک جمحی نامی شخص تھا، وہ جاسوسی کے لیے زندان میں مامور تھا، لیکن ہم اس سے آگاہ نہ تھے۔ وہ اپنے آپ کو علوی ظاہر کرتا تھا۔ امام عسکری علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، اگر تمہارے درمیان بیگانہ شخص موجود نہ ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ تم کس روز زندان سے رہا ہوگے۔ پھر آپ نے اس جمحی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم باہر جاؤ۔ وہ باہر گیا تو امام علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ احتیاط سے رہنا، یہ شخص تم میں سے نہیں بلکہ حکومت کا جاسوس ہے۔ اس کے لباس میں ایک کاغذ موجود ہے جس پر اس نے خلیفہ کو رپورٹ لکھ کر بھیجنی ہے۔ ہم نے اس کے لباس کو ٹٹولا تو وہ کاغذ نکل آیا۔ صالح بن علی خلافت عباسی کے مقربین کے ایک گروہ کے ساتھ زندان کے رئیس صالح بن وسیف کے پاس آیا اور اس نے انچارج جیل خانہ سے کہا، ابو محمد یعنی حسن عسکری علیہ السلام پر سختی کرو، انہیں شدید پریشانی اور اذیت میں رکھو۔ صالح نے ان کے جواب میں کہا، میں نے 2 سپاہیوں کو ان کے اوپر مامور کیا ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امام کو اذیت پہنچائیں، لیکن وہ دونوں سپاہی امام کی سیرت سے اس قدر متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ عبادت و ریاضت اور نماز نوافل میں ایک عظیم مرحلہ پر پہنچ گئے ہیں اور امام کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ عباسی گروہ نے حکم دیا کہ ان 2 افراد کو حاضر کیا جائے۔ صالح نے عباسی گروہ کے سامنے انہیں کہا، افسوس ہے تم پر جو تم اس شخص کے بارے میں کہتے ہو، اور تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ ان 2 افراد نے کہا، اس شخص کے بارے میں کیا کہیں جو شب زندہ دار ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ عبادت الہی میں گزرتا ہے۔ جب ہم اس کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتے ہیں تو ہم لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں بے ساختہ چھلک پڑتی ہیں۔ عباسی گروہ نے شیعوں کے امام کے بارے میں اس قسم کے تاثرات سنے۔ وہ سر نیچا کر کے اور مچھ پا کر زندان سے باہر چلے گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک بے رحم، سخت مزاج اور گاگ شخص نہریر کے سپرد کیا گیا۔ اس نے امام علیہ السلام کو شکنجوں میں کس دیا۔ وہ امام کو ہر طرح کی اذیت پہنچاتا تھا۔ اس کی بیوی اہل ایمان تھی۔ اس نے کہا کہ خدا سے ڈرو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ زندان میں تم کس عظیم انسان کو اذیت پہنچاتے ہو؟ اس عورت نے اپنے شوہر کو امام کی عبادت و ریاضت کے بارے میں سب کچھ بتایا اور کہا، مجھے خوف ہے تم پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ نہریر اپنی زوجہ کی گفتگو سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں انہیں درندوں کے آگے پھینک دوں گا۔ نہریر نے حکام بالا کی اجازت سے یہ کام کیا۔ حکومتی کارندے امام پاک کو جنگلی درندوں کے سامنے لے گئے۔ انہیں کسی قسم کا شک نہ تھا کہ درندے امام کو کھائیں گے، نہیں بلکہ یقین کامل تھا کہ درندے امام کی ہڈی بوٹی چوس جائیں گے۔ تھوڑے وقت کے بعد انہوں نے دیکھا کہ امام پاک اطمینان قلب کے ساتھ اپنے رب کے حضور نماز پڑھنے میں مشغول ہیں اور درندے آپ کے ارد گرد آرام کر رہے ہیں۔ جب نہریر نے امام کا یہ زندہ معجزہ دیکھا تو سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس نے حکم دیا، امام کو درندہ خانے سے باہر لایا جائے۔ ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے، ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہمراہ متحدی عباسی یعنی جو 4واں خلیفہ تھا، اس کے زندان میں قید نبھا رہے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے ابو ہاشم، یہ سرکش متحدی آج کی رات سرور و عیاشی میں گزارنا چاہتا ہے، لیکن
خداوند متعال نے اس کی عمر کی رسی کاٹ دی ہے اور اس کے بعد نئے خلیفہ کو ریاست و اقتدار منتقل ہو جائے گا۔ اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ خلافت پر متمکن ہو۔ ابو ہاشم کا کہنا ہے کہ صبح نمودار ہوئی تو ہم نے یہ خبر گردش کرتی ہوئی سنی کہ ترکی کی فوج نے اس پر حملہ کیا، اسے اسیر کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ اس کی جگہ پر معتمد عباسی اقتدار پر براجمان ہو گیا۔ خلیفہ معتمد عباسی نے ایک مدت تک امام حسن عسکری علیہ السلام کو علی بن حسین کی نگرانی میں قید رکھا۔ وہ روزانہ اس سے امام کے بارے میں رپورٹ لیتا تھا۔ ابن حسین کا کہنا ہے کہ حضرت دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو نماز پڑھتے ہیں۔ عیسیٰ بن صبح کا کہنا ہے ہم زندان میں قید گزار رہے تھے، جیل حکام ہمارے پاس امام حسن عسکری علیہ السلام کو لائے۔ امام نے مجھے فرمایا، اے بندہ خدا، تیری عمر 65 سال چند ماہ اور 1 روز گزر چکی ہے۔ میرے پاس دعاؤں کی کتاب موجود تھی، اس میں میری سن ولادت لکھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا تو واقعی وہی تھی جو امام نے فرمائی تھی۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا، کیا تمہارا فرزند ہے؟ میں نے عرض کیا، میرا کوئی فرزند نہیں۔ آپ نے اس وقت دستے دعا بلند کیے، بارگاہ عزدی میں عرض کیا، یا اللہ اسے فرزند عطا کر، کیونکہ فرزند انسان کے بازو اور منص و ہمدرد ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، جس کسی کا بھی فرزند ہے وہ اپنے حق کو پا لیتا ہے، بیچارہ ہے وہ شخص جس کا کوئی بازو نہ ہو۔ میں نے عرض کی کہ آپ کا فرزند بھی کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے جلدی فرزند عطا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایک دفعہ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان میں علی بن اوتاش کی نگہبانی میں قید کر دیا گیا۔ یہ بے رحم اور خونخوار انسان تھا۔ اس کا شمار مشہور دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا تھا۔ حکومت کے سرکردہ افراد نے اسے ڈھیل دے رکھی تھی کہ جس طرح چاہے امام کو کرب پہنچائے، لیکن مسند ولایت کے تاجدار امام کی روحانی و معنوی کشش اس قدر متاثر کن تھی کہ ایک روز نہ گزرا تھا کہ علی بن اوتاش امام کی روحانی قوت سے متاثر ہو گیا اور اس نے امام کے سامنے عز و تواضع کے زانو ٹیک دیے، یہاں تک کہ وہ امام کے احترام کا اتنا قائل ہو چکا تھا کہ امام کے سامنے آنکھ تک نہ اٹھاتا تھا۔ یہی علی بن اوتاش امام علیہ السلام کے حضور سے باہر نکلا تو نظر شناخت اور معرفت گفتار کے لحاظ سے بہترین مومن بن چکا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ میں معذرت چاہتی ہوں اپنے آڈینس سے کہ یہ سوگ نامہ آل محمد یوں ہونا چاہیے تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے حالات میں ہی سارا سوگ نامہ بھی بیان کر دیا جاتا، لیکن چونکہ امام حجت علیہ السلام کے حالات تک مجھے اسی طرح بیان کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو واقعات کربلا ہیں، مقصد کربلا ہے، وہ سب میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ اس میں آگے چل کے بہت اچھے پوائنٹس جو آپ سنیں گے انشاءاللہ، ذوالجناح کا آنا، مقصد کربلا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کربلا جانے کی وجہ، امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے نکلنا، یہ سب چیزیں میں انشاءاللہ ان 2-3 اقساط کے بعد آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی، اور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ہمت طاقت عطا فرمائے، اور یہ ایک نیک کام جس میں آپ سب لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، آپ کے کمنٹس آتے ہیں، آپ کی اپریسیشن آتی ہے، تو مجھے اور بھی میں انکریج ہوتی ہوں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ وہ بکس جو کہ ناپید ہو رہی ہیں، جن کی اب مانگ زیادہ ہے اور وہ چھپ نہیں رہی ہیں آگے، ان کو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں اور یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ